یونائٹڈ اسٹیٹ میں ہم کہتے ہیں زندگی، آزادی اور خوشیوں کے لیے جدوجہد۔ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، مجھے اختلاف ہے خوشیوں کے لیے جدوجہد سے۔ میں شروعات ایک سنجیدہ موضوع سے کرنا چاہتا ہوں۔ دراصل قرآن اپنی ساری گفتگو میں خوشیوں کے لیے جستجو کو اصل منزل و مقصود ہی نہیں مانتا۔ زیادہ سے زیادہ قرآن جس حد تک جاتا ہے وہ ہے اطمینان کے لیے جستجو، مگر یہ کبھی بھی خوشی کو اس معنی میں نہیں لیتا جس طرح ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں۔ میں اگلے 20 یا اس سے زیادہ منٹ کے لیے آپ کا دماغ بنانا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو ان جستجوؤں کے بارے میں بتاؤں گا جو میں اور آپ کر رہے ہیں، اور یہ خوشی سے کافی آگے کی ہیں اور بہت ہی محنت طلب ہیں۔ چلیں پھر شروع کرتے ہیں زیرو سے۔ آج جو میں جدوجہد آپ سے شیئر کروں گا ان میں سب سے کم درجے کی جدوجہد ہے خوشی کے لیے کی جانے والی جدوجہد۔ خوش ہونے کے لیے کچھ زیادہ نہیں کرنا پڑتا۔ آپ کی صبح 9 بجے کلاس ہے اور آپ گھر پر سوئے رہتے ہیں، یہ آپ کو خوشی دیتا ہے۔ خوش ہونے کے لیے کچھ زیادہ نہیں کرنا پڑا۔ آپ میں سے کچھ صرف بیٹھے ہیں اس کے بجائے کہ آپ اٹھیں اور کوئی کام کریں، آپ بس بیٹھے ہیں اور چیز پفس کھا رہے ہیں، اور ایسا کرنا آپ کو خوشی دیتا ہے۔ سوئس رولز آپ کو خوش کر سکتے ہیں۔ کچھ نہ کرنا کچھ لوگوں کے لیے کچھ نہ کرنا انہیں خوشی دیتا ہے، لہٰذا خوش رہنا کوئی بڑا کمال نہیں۔ ظاہری طور پر یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو بہت جلد گزر جاتی ہے، لیکن یہ ایسی نہیں جس کے لیے بہت زیادہ مشقت کی ضرورت ہو۔ در حقیقت جب بھی لوگ خوش رہنے کے بارے میں بات کرتے ہیں اور اس بارے میں کہ وہ کیوں خوش نہیں ہے تو وہ اس کا الزام دوسروں پر دھرتے ہیں۔ میں تمہاری وجہ سے خوش نہیں ہوں، میں موسم کی وجہ سے خوش نہیں ہوں، میں ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے خوش نہیں ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن پھر ایک جدوجہد ہے جو اس سے ایک درجہ اوپر ہے۔ آج کی گفتگو میں ہم بہت سی جستجوؤں کے بارے میں بات کریں گے، اور ان میں سے سب سے کم درجہ ہے خوشی کی جستجو کا۔ اور اگلی جستجو ہے پرسوٹ آف کول، یعنی لوگوں کی قبولیت کے لیے جدوجہد۔ میں اسے کول بننا کہوں گا، اور اس کا مطلب ہے کہ میں اوروں کی طرح بننا چاہتا ہوں۔ میں لوگوں کو عجیب نظر نہیں آنا چاہتا۔ نوجوان لوگ ہائی اسکول جاتے ہیں اور باقی لوگوں سے الگ نظر آتے ہیں، اور انہیں یہ نامعقول محسوس ہوتا ہے۔ لہٰذا وہ اگلی مرتبہ جب کپڑوں کی خریداری کرنے جاتے ہیں تو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہیں کہ اگلی مرتبہ جب میں اسے پہن کر اسکول کی راہداری میں چلوں تو لوگ مجھ پر جملے نہ کسیں اور مزاحیہ انداز سے نہ دیکھیں۔ مجھے اس قابل ہونا چاہیے کہ میں اس طرح کے کپڑے پہنوں، اس طرح نظر آؤں اور اس انداز میں بولوں کہ میں بالکل بھی باقی لوگوں سے مختلف نظر نہ آؤں۔ میں کالی بھیڑ نہیں بننا چاہتا، میں منفرد نظر نہیں آنا چاہتا۔ میں اس قابل ہونا چاہتا ہوں کہ معاشرے میں گھل مل سکوں اور باقیوں جیسا کول ہو جاؤں، اور یہ بہت سے لوگوں کے لیے ہے، لوگوں کے لیے ایک جدوجہد، ایک ریئل سٹرگل، اور خاص طور پر نوجوان مسلمانوں کے لیے، کیونکہ وہ جس قسم کے دباؤ سے گزر رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہے۔ یہ بہت مشکل ہے کہ وہ معاشرے میں ضم ہو جائیں۔ وہ ہر وقت جملوں کی زد میں ہوتے ہیں۔ ہماری لڑکیاں ہر روز اس اسٹرگل سے گزرتی ہیں، خاص طور پر وہ جو حجاب اوڑھتی ہیں۔ یہ آسان نہیں ہے، لوگ ان پر واہیات جملے کستے ہیں۔ اسکول کا ماحول بہت زیادہ ظالم ماحول ہو سکتا ہے، مگر اس سب کے باوجود کچھ لوگوں کے لیے ایک جدوجہد بن جاتی ہے۔ میں ایسے نوجوان لوگوں سے ملا ہوں جو ایک مخصوص قسم کی موسیقی کو پسند نہیں کرتے، مگر وہ سنتے ہیں کیونکہ ان کے باقی تمام دوست ایسا کرتے ہیں، اور وہ عجیب محسوس کریں گے اگر وہ ایسا نہیں کرتے۔ وہ ایک خاص انداز کے کپڑے پہنتے ہیں کیونکہ اگر وہ ایسا نہ کریں تو ان کے دوست دراصل ان کا مذاق اڑائیں گے۔ اور بائی دا وے، یہ ایسا معاملہ نہیں کہ صرف نوجوان لوگوں پر اثر انداز ہو، بڑی عمر کے لوگ بھی اس سے متاثر نظر آتے ہیں۔ وہ بھی معاشرے کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ وہ ایسے فیصلے کرتے ہیں جو بیس کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں۔ وہ اس علاقے میں رہائش رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ہر کوئی اس علاقے میں شفٹ ہو رہا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، ان کے مالی فیصلے، ان کے کاروباری فیصلے، ان کے خاندانی فیصلے، حتیٰ کہ ان کے بچوں کی شادیاں کن سے ہوں گی، یہ سب آلموسٹ ہر دفعہ اس پر بیس کرتا ہے کہ معاشرے کے لیے کیا قابل قبول ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ کیا ان کے لیے یا پھر ان کے خاندان کے لیے بیسٹ ہے، کیا معاشرے کے لیے قابل قبول ہے۔ یہ زیادہ اہمیت کا حامل ہو گیا ہے، تو یہ کول بننے کی جستجو ہے۔ لیکن پھر ایسے لوگ بھی ہیں جو اس سے ایک درجہ اوپر کی جدوجہد میں لگے ہوتے ہیں۔ وہ کس کی جستجو میں ہیں؟ تو اگلی جدوجہد کچھ لوگوں کے لیے ہے شہرت کے لیے جدوجہد۔ خوشی سب سے کم درجے پر تھی، پھر کیا تھی؟ کول بننا، اور پھر تیسرے نمبر پر ہے شہرت۔ میں صرف کول نہیں بننا چاہتا، میں سب سے زیادہ کول بننا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ کافی نہیں کہ وہ کول بنے ہوئے ہیں، وہ سوسائٹی میں ضم ہیں۔ انہیں ضرورت ہے سب سے زیادہ مہنگے کپڑے پہننے کی، انہیں ضرورت ہے گروپ میں سب سے زیادہ بلند آواز ہونے کی، انہیں ضرورت ہے سب سے زیادہ دھیان کی، انہیں ضرورت ہے ایسا نظر آنے کی جس کے گرد لوگ رہنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جیتے ہیں صرف توجہ کے لیے۔ وہ اور لوگ ہیں جو زندگی میں مخفی رہ کر خوش ہیں۔
یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے اسکول میں پڑھتے ہیں یا پھر آپ کے دفتر میں کام کرتے ہیں اور وہ وہاں 10 سالوں سے کام کر رہے ہیں اور آپ کو ان کی موجودگی کا بھی پتہ نہیں کیونکہ وہ مخفی رہنا چاہتے ہیں۔ اور پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو جیتے ہیں صرف لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اور وہ ہر وہ طریقہ استعمال کرتے ہیں جو ان کے نزدیک ضروری ہے۔ آج کل کچھ سیلیبریٹیز بھی ایسا کرتے ہیں، وہ اس کے لیے موزوں مثالیں ہیں، وہ توجہ حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کریں گے۔ اگر وہ موسیقار ہیں اور ان کی موسیقی نہیں بک رہی تو وہ کسی اسکینڈل میں ملوث ہو جائیں گے، کوئی میگزین یا پھر کم از کم کچھ اخبار ان کے بارے میں لکھیں گے، کم از کم وہ اس طرح توجہ تو حاصل کر رہے ہیں۔ تو جستجو ہے خوشی کی، پھر اس کے بعد کیا آتا ہے؟ میں بھول گیا، کول۔ پھر اس کے بعد کیا آتا ہے؟ شہرت۔ اور کچھ لوگ اسی کے لیے زندہ ہیں، ان کی زندگی اسی کے گرد گھومتی ہے۔ تاہم کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ایک درجہ اوپر کی چیز کے لیے جد و جہد کرتے ہیں اور وہ جستجو کرتے ہیں مقام و مرتبہ کی، امتیاز ظاہر کرنے کی۔ چلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ بہت سے لوگوں کے لیے اس دنیا میں یہ معنی نہیں رکھتا کہ آپ نے کیا سر انجام دیا ہے، آپ کو صرف عام نظر آنا چاہیے اور آپ کو بہت عام چیز سے منسلک ہونا چاہیے۔ آپ کے کپڑوں کا برانڈ اس سے زیادہ اہم ہے جتنی آپ میں قابلیت ہے، ان الفاظ سے بھی جو آپ کو ادا کرنے چاہیے اور ان کاموں سے بھی جو در حقیقت آپ نے سر انجام دے رکھے ہیں۔ تو آپ کس قسم کی کار چلاتے ہیں اب بہت اہمیت کی حامل بن چکی ہے۔ تو آپ میں سے کچھ لوگ جن کی فیملی معاشی طور پر اتنی مضبوط نہیں ہے اور آپ کے والد 1988 کی بیوک قسم کی کار چلاتے ہیں، تو آپ اسکول سے 4 بلاک پہلے اتر جاتے ہیں کیونکہ آپ بیٹر کار سے نہیں پہچانے جانا چاہتے۔ اگر یہ ہوتی BMW یا پھر مرسڈیز، کوئی مہنگی کار، تو این اسکول کے دروازے پر اترتے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بار بار آپ کو یہ بتانا پسند کرتے ہیں کہ وہ کس کالج میں پڑھتے ہیں۔ میں ایئرپورٹ کا راستہ پوچھ رہا ہوں اور وہ بندہ کہتا ہے بائی دا وے میں ہارورڈ سے پڑھا ہوں۔ شکریہ، مگر ایئرپورٹ کس طرف ہے؟ آپ کو ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ آپ کی قدر و منزلت بڑھ گئی ہے کیونکہ آپ کا نام ہارورڈ کے ساتھ منسلک ہو گیا ہے۔ آپ کے کپڑے، آپ کا جسم منسلک ہو چکا ہے برانڈڈ کپڑوں کے ساتھ۔ اور کچھ لوگوں کے لیے یہ کہ وہ کس سے ملے، ان کا کس سے تعلق ہے۔ تم جانتے ہو میں کس سے ملا؟ تمہیں پتا ہے میں نے کس کے ساتھ سیلفی لی؟ دراصل یہ آپ کے بارے میں نہیں ہے، یہ ان تعلقات کے بارے میں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ہارورڈ جائیں اور ہر کلاس میں فیل ہوں، مگر آپ پھر بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں ہارورڈ میں پڑھ رہا ہوں۔ آپ ایسا کر سکتے ہیں کیونکہ یہ سننے میں اچھا لگتا ہے۔ مقام و مرتبہ، اور بہت سے لوگوں کی پوری زندگی پریسٹیج کی عکاس ہے۔ بس یہی ہے وہ جس کے لیے محنت کرتے ہیں۔ میں دوبارہ شروع سے دہراتا ہوں، سب سے لوئسٹ پرسوٹ کیا تھی؟ خوشی۔ اس سے اوپر کیا تھی؟ کول۔ تیسرے نمبر پر کیا تھا؟ شہرت۔ اور اس سے اوپر کیا ہے؟ مقام و مرتبہ۔ آپ میں سے کچھ لوگوں کے والدین نے آپ کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ تمہیں میڈیکل اسکول سے گریجویٹ ہونا ہے، کیونکہ اگر آپ ڈاکٹر نہیں ہوں گے تو معاشرے میں آپ کا کوئی وقار نہیں ہوگا، تم سے کوئی شادی نہیں کرنا چاہے گا، اور جب تک آپ ایسا کرتے ہیں واقعتاً آپ میں کوئی وقار نہیں بچے گا۔ آپ میں سے کچھ لوگ کام کرتے ہیں اور آپ ایک اپارٹمنٹ کرائے پر لیتے ہیں اور آپ کے والدین کہتے ہیں جب تک تم رہن میں گھر نہیں لے لیتے، جو کہ آپ کی معاشی فہم سے بہت دور کی بات ہے، جب تک تم گھر نہیں لے لیتے تمہارا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی عزت دار بندہ کم از کم اپنا ایک گھر تو رکھتا ہے۔ اس مقام و مرتبہ کی دوڑ میں لوگ اپنے آپ کو معاشرتی، سائیکولوجیکلی، معاشی اور روحانی مشکلات میں ڈال دیتے ہیں صرف اسی مقام و مرتبہ کے لیے۔ لیکن پھر لوگ ہیں جو اس سے بھی اوپر کی چیز کے لیے جد و جہد کرتے ہیں۔ ہم نے کچھ چیزوں کی لسٹ بنائی ہے اور ہم آگے بڑھتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جن کی زندگیاں وقف ہو چکی ہیں ایسی چیز کے لیے جو وقار و مرتبہ سے بھی آگے ہے، الذي جمع مالا وعدده۔ دولت۔ انہیں مقام و مرتبہ کی کوئی پرواہ نہیں، انہیں نہیں پرواہ کول نظر آنے کی، انہیں مشہور ہونے سے کوئی غرض نہیں، ان کا خوشی و مسرت سے کوئی لینا دینا نہیں، انہیں کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں، انہیں صرف اور صرف کس چیز کی فکر ہے؟ مال و زر۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دولت بنانے کا گر آتا ہے۔ وہ بدبودار گندے ٹی شرٹس پہنیں گے، وہ آپ کو بے گھر نظر آئیں گے، مگر وہ دن میں 30,000 کما رہے ہوتے ہیں۔ ان کے پاس گر ہے کہ دولت کس طرح کمائی جائے۔ وہ چلا رہے ہوں گے سب سے بھدی کار، وہ کسی بھی چیز پہ خرچ نہیں کرتے۔ اگر آپ انہیں دیکھیں، ان سے ملیں، تو آپ اندازہ بھی نہ کر پائیں گے کہ وہ لوگ کروڑوں کے مالک ہیں، مگر وہ ہیں کیونکہ وہ لوگ فوکسڈ ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں خوشی یا کول یا شہرت یا مرتبہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اصل کام ہے کہ کس طرح دولت کمائی جائے، اور یہ لوگ سمارٹ اور محنتی ہوتے ہیں، وہ سخت محنت کرتے ہیں، یہ سخت طبیعت لوگ ہوتے ہیں، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ کام کس طرح لیا جاتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ مال کس طرح بنایا جاتا ہے۔ بائی دا وے، یہ لوگ قابل رحم زندگی گزارتے ہیں کیونکہ وہ ساری توانائی اسی میں لگا دیتے ہیں۔ ان لوگوں میں خدا کی طرف سے صلاحیتیں ہوتی ہیں،
चाहे वो एंटरप्रेन्योर्स हों या वो अपने करियर में बहुत अच्छे हों, वो जानते हैं कि तरक्की किस तरह की जाती है। वो अपनी तमाम तवानाई इस सिमत में लगा देते हैं। वो अपनी फैमिली को भी पीछे छोड़ देते हैं। उनके दोस्त नहीं होते, हत्ता कि उन्हें अपनी सेहत की भी फिक्र नहीं होती। वो जिंदगी के बाकी हर शोबे में काबिल रहम होते हैं। सिर्फ उस वक्त ही आप उन्हें हशाश बशाश देखेंगे जब कारोबार के बारे में गुफ्तगू होगी, जब उनकी अगली इन्वेस्टमेंट के बारे में बात होगी, जब बात होगी उनके करियर में आगे बढ़ने की। बस यही है जिसकी वो जिद्दोजहद करते हैं, बस मालो दौलत। पहले क्या था? खुशी, फिर कूल, फिर शोहरत, फिर रुतबा और उसके ऊपर मालो दौलत। बाय द वे, अगर आप नोटिस करें तो जैसे जैसे हम ऊपर गए तो ज्यादा मेहनत तलब चीज आई। खुशी, एक बनाना खाएं और आप खुश हो गए। कूल बनना थोड़ी सी मेहनत मांगता है। अगर आप मशहूर होना चाहते हैं तो आपको उसके लिए कुछ काम करने होंगे, आपको मजीद मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप रुतबा चाहते हैं उसके लिए अलग मेहनत है। अगर आप धन कमाना चाहते हैं तो उसके लिए काफी मेहनत करना होगी। आप समझे, जैसे जैसे हम ऊपरी दर्जे पर गए ज्यादा से ज्यादा मेहनत दरकार हुई, पहले से ज्यादा मुशक्कत। इससे ऊपर जो जुस्तजू है वो काफी अमेजिंग है। ये है फजीलत की जुस्तजू, एक्सीलेंस के लिए जिद्दोजहद। अभी हाजरीन में ऐसे लोग मौजूद हैं जो इसकी जुस्तजू में हैं। उन्हें दौलत या फिर किसी भी और चीज की परवाह नहीं जो मैंने अभी गिनवाई है। उन्हें फिक्र है तो सिर्फ नंबर 1 होने की। वो क्लास में सिर्फ पास नहीं होना चाहते, वो आला से आला ग्रेड्स लेना चाहते हैं। वो सिर्फ ग्रेजुएट नहीं होना चाहते बल्कि वो वैलिडिक्टेरियन बनना चाहते हैं। वो बास्केटबॉल की टीम में खिलाड़ी नहीं बनना चाहते बल्कि वो MVP बनना चाहते हैं। और इस किस्म के लोग कभी भी मुतमईन नहीं होते। वो हर एग्जाम में 100/100 लेंगे और फिर भी कहेंगे मुझे मजीद मेहनत की जरूरत है। इतना काफी नहीं है। वो खिलाड़ी होंगे, वो खिलाड़ी होंगे जो टीम को हेड करेगा। वो हर रिकॉर्ड तोड़ चुके होंगे लेकिन फिर भी उन्हें चैन नहीं मिलेगा क्योंकि ये मुस्तकिल मेहनत करते हैं, किसी हरीफ के मुकाबले में नहीं बल्कि अपने खुद के मुकाबले में। आप उन्हें हमेशा ऐसा कहते सुनेंगे, मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, मैं इसे बेहतर कर सकता हूँ। ये लोग गैर मामूली लोग हैं। आप ऐसे लोग पाएंगे जो होंगे खिलाड़ी, एंटरप्रेन्योर्स, साइंसदान, रिसर्चर, एक्टिविस्ट, कम्युनिटी एक्टिविस्ट, लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन होगी, मेहनत और इस्तकलाल। वो हर लम्हा और हर लाजा अपने आप से मजीद मेहनत कराएंगे। अगर ये लोग रेस में हों और ये बाकी तमाम लोगों से 100 फीट भी आगे हों, ये तब भी सुस्त नहीं पड़ेंगे। वो ऐसा नहीं कहेंगे कम से कम मैं जीत रहा हूँ, नहीं मुझे अपना रिकॉर्ड तोड़ना है। ये लोग इस तरह सोचते हैं। ये लोग किसकी जुस्तजू में है? फजीलत। दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम हैं। ज्यादातर हम में से ऐसे हैं कि अगर पासिंग ग्रेड्स ले लिए तो हम कहते हैं हम में से ज्यादातर अगर हम बस गुजारे लायक कर रहे हैं, अगर हम B ग्रेड लेते हैं तो हम खुश हैं। मगर ये लोग ये रो देंगे अगर उन्हें A ना मिला। आप स्कूल में ऐसे खपटियों से मिले होंगे, वो 99 नंबर लेते हैं फिर भी रो रहे होते हैं। आप उन्हें एक जोरदार थप्पड़ रिसीव करना चाहेंगे। आप 75 नंबर लेते हैं और आप उम्रा अदा करके खुदा का शुक्र अदा करना चाहेंगे। मगर ये लोग 99 लेंगे और कहेंगे मुझसे कैसे गलती हो गई। फिर ये एक्स्ट्रा क्रेडिट के लिए टीचर से बहस कर रहे होंगे और आपका दिल करेगा कि स्कूल के बाद इसे लताड़ दूं। आपका दिल उनके साथ ऐसा करना चाहेगा। मगर आप जानते हैं कि ये लोग अलग हैं। वो आपके और मेरे जैसे नहीं हैं, वो मुख्तलिफ हैं। ये थी फजीलत के लिए जिद्दोजहद। फिर ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए अफजल होना काफी नहीं है क्योंकि फजीलत सिर्फ आपसे मुताल्लिक है। अगर आप बेहतर बनना चाहते हैं सबसे, अपने आप से भी, आप अपना रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं, ये अब भी आपकी ज़ात तक महदूद है। ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कहते हैं कि जिंदगी सिर्फ मेरी अपनी ज़ात के जीने तक महदूद नहीं है। मैं किसी तरीके से दुनिया को बदलना चाहता हूँ। मैं इस प्लेनेट पर अपना असर छोड़ना चाहता हूँ। मैं बनाना चाहता हूँ एक अच्छी जगह अपने इर्द गिर्द को, अपने स्कूल को, अपनी हुकूमत को एक अच्छा इदारा, अपने मुल्क को अच्छी कौम। मैं दुनिया के बच्चों की मदद करना चाहता हूँ। मैं फलां इंडस्ट्री की मदद करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ बेहतरीन इंजीनियर नहीं बनना चाहता बल्कि मैं ऐसा टॉप इंजीनियर बनना चाहता हूँ जो बनाए पानी को साफ करने के प्रोग्राम। मैं सिर्फ डॉक्टर नहीं बनना चाहता, मैं ऐसे सॉल्यूशंस बनाना चाहता हूँ जो तिब्बी तौर पर उन लोगों की मदद कर सकें जो उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं दुनिया को बेहतर जगह बनाना चाहता हूँ। मैं इसके लिए अपनी नींदें कुर्बान कर दूंगा। और बाय द वे, इनमें पहले से ही फजीलत वाली बात होती है, मगर ये फजीलत उनके लिए नहीं है बल्कि ये दूसरों के लिए है। उनका मकसद सिर्फ अपना असर छोड़ना होता है। आजकल बहुत से नौजवान जो ग्रेजुएट होते हैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप की आला यूनिवर्सिटियों से, वो MBA करते हैं, उनका GPA 4 होता है, वो लाखों में तनख्वाह ले सकते हैं हत्ता कि अपनी पढ़ाई के दौरान, मगर वो ये रद्द कर देते हैं
کیونکہ وہ ذاتی نفع کے بغیر کام کرنا چاہتے ہیں، حتیٰ کہ آدھی تنخواہ سے کم پر بھی، کیونکہ جو چیز انہیں ایسا کرنے پر مجبور کرتی ہے وہ مال و دولت نہیں ہے، فضیلت بھی نہیں ہے، تو وہ کیا ہے؟ متاثر کرنا، دنیا پر اپنا اثر چھوڑنا۔ بائی دا وے، ایسے لوگ دنیا میں بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ صرف اپنے بارے میں سوچنا چاہتے ہیں، اپنی ذات کے بارے میں۔ اگر وہ خود خوش ہیں تو انہیں کسی چیز سے فرق نہیں پڑتا۔ دراصل زیادہ لوگ خوشی والے درجے پر ہی ہوتے ہیں۔ اگر مجھے دوپہر کا اور رات کا کھانا مل جائے تو میں خوش ہوں، مگر جیسے ہی ہم اوپر بڑھتے ہیں ہمیں زیادہ سے زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے اور لوگوں کی تعداد کم سے کم ہوتی جاتی ہے۔ یہ میری گفتگو کا پہلا حصہ تھا، یہ جستجو۔ آخری مرتبہ میں آپ کو زحمت دوں گا، آخری مرتبہ، وعدہ میں پھر نہیں دہراؤں گا۔ سب سے کم درجہ ہے خوشی کی جد و جہد، جو زیادہ محنت نہیں مانگتی۔ کچھ لوگ بس معاشرے میں گھلنا چاہتے ہیں۔ وہ کس چیز کی جستجو میں ہے؟ کول بننے کی۔ کچھ لوگ کول سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں اور لوگوں کی نگاہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ یہ کس چیز کی جد و جہد کر رہے ہیں؟ شہرت کی۔ اس سے آگے کے لوگ چاہتے ہیں عزت و منزلت، اور یہ لوگ جستجو میں ہیں رتبے کی۔ لوگ جو ان سب کی پرواہ نہیں کرتے، ان کے لیے جو سب سے اہم ہے وہ ہے دولت۔ دولت سے بھی آگے ایسے لوگ ہیں جو دولت کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ انہیں کس چیز کی فکر ہوتی ہے؟ فضیلت کی۔ اور ان سے بھی اوپر جو لوگ ہیں وہ کس چیز کی جد و جہد میں ہیں؟ اثر انداز ہونے کی۔ اب میں اسے یہی چھوڑنا چاہتا ہوں، ہم دوبارہ اس پر آئیں گے۔ اب میں قرآن میں سے اس کی مشابہت شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کو قرآن کے اندر ہی بہت سی چیزوں سے کمپیئر کیا جاتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ در حقیقت قرآن ہے کیا، اللہ ہمیں مماثلت دیتا ہے، اور سب سے پاورفل مطابقت جو قرآن میں خود قرآن کے لیے ہے وہ ہے بارش۔ انزلنا من السماء ماء فسالت اودية بقدرها۔ اللہ آسمان سے پانی بھیجتا ہے۔ یہ بالکل مطابقت رکھتا ہے کہ اللہ نے قرآن کو آسمان سے نازل کیا، جیسے وہ بارش کو آسمان سے بھیجتا ہے۔ پانی جو آسمان سے آتا ہے مردہ زمین کو زندگی بخشتا ہے۔ بالکل اسی طرح قرآن جو نازل ہوا دلوں کو زندہ کرتا ہے، یہ مردہ دلوں کو زندگی بخشتا ہے۔ تو سمپل پیرالل طور پہ قرآن کو کس سے کمپیئر کیا گیا؟ بارش سے۔ اوکے، اب چلیں بارش کو تھوڑا سا مزید اس طرح سمجھتے ہیں جس طرح اللہ نے اسے بیان کیا ہے، کیونکہ جب اللہ بارش کو اور اس کے اثر کو بیان کرتے ہیں تو ساتھ ہی قرآن اور اس کے اثر کو بیان کرتے ہیں۔ یہ پیرالل ہے۔ جب ایک مرتبہ آپ اسے سمجھ لیتے ہیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ جب بھی اللہ بارش اور اس کے کام کے بارے میں بات کرتے ہیں تو دراصل اللہ بات کر رہے ہوتے ہیں قرآن کے اور اس کے کام کی بھی۔ بارش کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ یہ بالیدگی کا کام کرتی ہے، یہ زندگی پیدا کرتی ہے، مگر یہ ایک جیسی زندگی پیدا نہیں کرتی۔ یہ ایک ہی پانی ساری زمین پر برستا ہے، مگر پھل، درخت، پھول، گھاس، سبزیاں اور جھاڑیاں جو زمین پر نکلتے ہیں سب مختلف اقسام کے ہوتے ہیں۔ در حقیقت ایسے پھل بھی جو نظر آنے میں ایک سے ہوتے ہیں۔ مالٹے کا درخت جو یہاں ہو اور جو جنوب مشرقی ایشیا میں ہو مختلف ذائقے کا ہوگا۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ یہ ایک سے نہیں ہوں گے، اس کے باوجود کہ پانی تو ایک سا ہے، مگر جب پیداوار کی بات آتی ہے تو پھل، فوائد اور زندگی بہت زیادہ مختلف ہوتے ہیں۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ قرآن تو ایک ہی ہے، سب کے لیے ایک ہی، مگر جس طرح یہ آپ کو انسپائر کرتا ہے اور جن کاموں کے لیے آپ کو انسپائر کرتا ہے اور جو اچھائی آپ میں سے ظاہر ہوگی اور جس طریقے سے آپ پر بہار آئے گی اور آپ کی نمو ہوگی اور جو ثمرات آپ سے حاصل کیے جائیں گے وہ اس طرح نہیں ہوں گے جو آپ کے ساتھ بیٹھے شخص سے حاصل ہوں گے۔ میں یہاں سٹیج پر کھڑا ہوں اور میرے سامنے یہ مائک ہے اور مجھے اسی قابل بنایا گیا جو میں کر رہا ہوں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میں بھی یہ قابلیت ہونی چاہیے۔ شاید آپ کسی اور قسم کے درخت، گھاس یا پودے ہوں۔ اسلام کے لیے کوئی ایک چیز نہیں ہے جو کی جائے، بے شمار چیزیں ہیں جو اسلام کے لیے کی جا سکتی ہیں۔ ساری زمین کو پانی کی ضرورت ہے اور یہ ساری پودے اگائے گی۔ ہر پیدا شدہ پودے کا ایک الگ مقصد ہے۔ اس پر سوچیں اور یاد رکھیں کہ آپ میں سے ہر ایک میں انوکھی صلاحیتیں ہیں اور آپ کی زندگی ایسی زندگی ہوگی۔ اگر آپ قرآن کی مشابہت کو سمجھیں تو پودوں کا ایک اثر ہوتا ہے، یہ گرد و نواح پر مثبت اثر ڈالتے ہیں۔ پودے نہ صرف آکسیجن مہیا کرتے ہیں بلکہ اپنے ارد گرد بسنے والے لوگوں کو خوراک بھی مہیا کرتے ہیں۔ یہ ایکو سسٹم کو برقرار رکھتے ہیں۔ پانی ان کی خوراک ہے اور آگے جا کر یہ زمین پر بسنے والوں کی خوراک بنتے ہیں۔ ہم انسانوں کی غذا الہامی کتاب ہے اور آگے جا کر ہم نے ہی اس دنیا کو بہتر بنانا ہے۔
دنیا کو بہتر بنایا جانا ہے، مگر یہ صرف ایک طریقے سے بہتر نہیں ہوگی۔ آپ لوگوں میں سے ہر ایک کے پاس انوکھا ٹیلنٹ ہے اور منفرد تخلیقی صلاحیتیں ہیں۔ آپ کو نہ صرف اس کو ڈھونڈنا ہے بلکہ اسے اپنا مقصد بنانا ہے۔ قرآن کی روشنی میں آپ خوشی، کول، شہرت، رتبہ، دولت اور فضیلت کے متلاشی نہیں ہیں۔ اللہ کے الفاظ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو صرف جد و جہد کرنی ہے متاثر کن بننے کے لیے، اور بائی دا وے اس راستے میں فضیلت خود بخود آپ کو مل جائے گی۔ مال و دولت بھی اللہ کے حکم سے آپ کے ہاتھوں میں ہوگی، آپ کو اس کو مانگنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وافر رزق آپ پر برسایا جائے گا، اس کی فراہمی اللہ کی طرف سے ہوگی۔ یہ تبھی ہوگا جب آپ خلوص دل اور پاک نیت کے ساتھ کام کریں گے۔ اب آپ کو اور مجھے متاثر کن بننے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔